الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. میرے معزز مہمان کرام، اس فقیر کی دعوت پر لبیک کہنے والے گارجین حضرات، مدرسے کے ہمدردان و معاونین، پردانشی خواتین، میری بیٹی اور بہنوں، آج یہ 26 جنوری ہے، جس کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں. قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد پیش کروں. میں سب سے پہلے میں ان اپنے سارے معاونین اور مخلصین اور ہمدردوں کا شکر گزار ہوں جن کے تعاون اور جن کی ہمدردی اور اس کی مدد سے ساتھ تعلق نے آج ہم کو اس جمعہ جیسی خوردہ جگہ پر دارالقرآن کی بیسمنٹ، جو کہ 50x30 کا ہے، آج ہمیں یہ بیسمنٹ بھی اپنی کشادگی کے باوجود آپ کی آمد پر تنگ نظر آ رہا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کے تعاون سے الحمدللہ عظیم الشان یہ بیسمنٹ تیار ہوا. اور دوسری طرف خوشی اس بات کی ہے کہ آج سب لوگ زمین پر و آسمان پر یوم جمہوریہ کا پروگرام کر رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، اور ہم لوگ زمین کے اندر 7 فٹ کی گہرائی میں بیٹھ کر کے یہ جشن منا رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کا تعاون ہے. ہم آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تعاون فرمایا کہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اور پھر آپ کے تعاون رہے گا انشاءاللہ العزیز تو معاملہ اگلے تک بھی انشاءاللہ تیاری ہے. اس کلمہ کے تشکر کے بعد میں واپس ہوتا ہوں اس موضوع کی طرف جس کے لیے آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے. حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب قضیہ سے تشریف لا، ان کا میں خوش آمدید تو ان کو ایک ویلکم کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. تشریف لا. میرے بھائیوں، جشن یوم جمہوریہ کیا ہے؟ در حقیقت ایک آئین کا وہ دن ہے تاریخی، جس دن کو ہمارے ملک کو چلانے کا ہمارے اکابر نے، ہمارے پوجوں نے، ہمارے اسلاف نے ایک آئین مرتب کیا، سنویدھان دیا، کانسٹیٹیوشن دیا، جس آئین اور کانسٹیٹیوشن پر ہمارا ملک آج چل رہا ہے. یہ ہر سال آتا ہے ملک کے حصے میں، ہر جگہ پر یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے. صدر جمہوریہ سے لے کر کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے عام پبلک تک یہ چیز مناتی ہے. لیکن ایک پہلو ہے جس کی طرف آپ لوگ اکثر نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں. وہ یہ پہلو ہے میرے بھائی، آج یہ 17واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج 70 سال ہو گئے، اور ہر سال یہ آتا ہے، ہر سال ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے ہندوستان کے باشندوں، اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنا جائزہ لو. تم نے اس آئین کو بچانے کے لیے، یہ اس جمہوریت کو بچانے کے لیے تم نے کیا انجام دی؟ تم نے کیا اس کے لیے قربانیاں پیش کی؟ تم نے اس کے لیے کہاں تک ماحول کو سازگار بنایا
کہیں ایسا تو نہیں ہے اس جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے اس کے جڑوں پر تم نیشہ چلا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس جمہوری نظام کو غارت کرنے کے لیے تمہاری کوئی نازش، کوئی سازش اور ناپاک پلاننگ تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جمہوری نظام کو خاکستر کر دینے کے لیے نفرت، بغض و عداوت کی باتیں سموم کی بہاریں چلائی جا رہی ہے؟ حقیقت ہے میرے بھائی، ہر سال ہمیں محاسبے کا حکم دیتا ہے، آج ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس جمہوریت کو بقا کے لیے، بچانے کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کہاں تک اس لیے اپنی قربانی پیش کی ہے میرے بھائی؟ حقیقت یہ ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اجازت لینا شروع کریں تو ہم کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس جمہوریت کو بقا کے لیے، جس جمہوریت کے لیے ہمارے پروجوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور اتنی محنت کے بعد، اور سن 1947 سے ملک آزاد ہوا، سن 1947 سے لے کر کے 3 سال تک مسلسل انتھک محنت اور مختلف اجلاسوں کے بعد یہ آئین مرتب ہو کر کے آیا جو 26 جنوری 1950 کو جا کر کے نافذ ہوا۔ یوں نہیں ہوا، اس کے بڑے قربانیاں، اور اسی آئین کی بدولت ہم اسٹیج سے کھڑے ہو کر کے ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ مرہون منت ہے اس جمہوری نظام۔ ہم اسٹیج سے کھڑے ہو کر کے جو چاہے بابانگ دہل صدر جمہوریہ کو بھی اپنا پیغام پیش کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو کوڑ بھی سکتے ہیں، ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جانے جاتے اسی جمہوری نظام کی برکت ہے۔ بات کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی اور غلطیاں ہو رہی ہیں، ملک کے حالات کافی ابتر ہو چکے ہیں۔ شاید اتنے ابتر کبھی میں سمجھتا ہوں 1947 کے بعد اس ملک کے حالات نہیں ہوئے ہیں جتنے کے ابتر۔ ملک امن و امان، ملک سے امن و امان، شانتی، پیار و محبت، شفقت و رحم و کرم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہر طرف رشوت خوروں کا بازار ہے، ہر طرف نیچے سے لے کر اوپر تک چلے جاؤ کرپشن، رشوت خوری بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہر طرف عزت آبرو ہماری بیٹیوں کی محفوظ نہیں ہے۔ کالج میں ہمارے وزیر اعظم نے یہ نعرہ دیا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میں بڑے کیا کہتے ہیں افسوس کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے باشندوں، جب بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، جب بیٹی بچے گی نہیں تو بیٹی کیا پڑھے گی؟ آج ہمارا نظام اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ آج کوئی دوشیزہ بغیر کسی اپنے گارجین اور شوہر کے طرح سفر نہیں کر سکتی، اور بغیر گارجین کے ساتھ بھی سفر کرنا محال ہو گیا ہے۔ آج اس ملک کے اندر ہر سیکنڈ پر ریپ کے واقعات پیش آ رہے ہیں، زناکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نربھیا والے واقعات نے ہمارے پورے ملک کو ایک سخت میں مبتلا کر دیا تھا، ملک گیر احتجاج ہوا تھا۔ کیا نربھیا کا واقعات نہیں تھی؟ سینکڑوں واقعات پیش آ چکا ہے میں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے جب کوئی ہم واقعہ پیش آتا ہے، جب پریس میں آ جاتا ہے تب اس کے بیدار ہو جاتے ہیں، پھر اس کا ہم سو جاتے ہیں۔ آج بڑے شرم و غیرت کی بات ہے، یہ نظام ہماری جمہوریت کو منہ چڑھا رہا ہے کہ آج کوئی دوشیزہ نہ تو ٹرین میں محفوظ ہے، نہ تو بس میں محفوظ ہے، حتیٰ کہ ٹیکسی میں اس کی استطاعت محفوظ نہیں ہے۔ میرا ملک کہاں جا رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے سخت سے سخت قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے پابند سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت اس بات کی کہ ان لوگوں کو پابند سیاست کیا جائے، اور ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان پر بریک لگانا پڑے گا، اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی پڑے گی، ورنہ ملک اور بدترین کی حالت میں چلا جائے گا، گڈھے میں چلا جائے گا۔ میرے بھائی، آج ملک افراتفری کا شکار انتشار ہے، رشوت خوری، چوری اور ڈکیتی، ریپ اور زناکاری، عصمت دری کا طوفان بدتمیزی پتا ہے۔
جس کو کوئی روکتا وہ نظر نہیں آتا، اور اس میں کے خلاف احتجاج بلند کر کے وہ بھی میں نہیں دیکھتا۔ ضرورت تھی اس بات کی برادران وطن بیدار ہو اور انسانیت کی بقا کے لیے، ان بیٹیوں کی عزت آپ کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے، احتجاج کریں اور اپنی جو بھی قربانی پیش کر سکتی ہو ان بیٹوں کی حفاظت کر پیش کریں۔ دوسری چیز جس سے میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ آج تعلیم کی اہمیت پر ہم کو توجہ نہیں ہے۔ تعلیم میرے بھائیوں کسی بھی قوم کو پروان چڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، خواہ دنیاوی ترقی ہو یا دینی طریقہ ہو، علم جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ایک سب سے بڑا المیہ ہمارے اندر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پڑھ کے کیا کریں گے، یہ آپ کے بہت بڑی غلط ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آج بھی آپ کے بھائی پڑھ رہے ہیں، IAS BCS بن رہے ہیں، ان کے BM بن رہے ہیں، SP بن رہے ہیں، پہلے آپ محنت تو کیجیے۔ آپ اس ملک کے اندر 14% بچتے ہیں اور ملازمت میں آپ صرف 1%، 1.5%، 1.25%، شرم کی بات ہے۔ جن قوموں نے اس ایجوکیشن کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا ہے، آج وہ قومیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج تک ہماری برادری نے بڑا افسوس سے آپ سے عرض کرنا پڑ رہا ہے، ہماری برادری اس کی اہمیت کو نہیں سمجھی، اس لیے ہم کافی پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی اس کی اہمیت کو سمجھیے، گھروں میں فاقہ کیجیے، روٹی چٹنی کھائیے، مگر بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں گے تبھی جا کر کے آپ کا خاندان ترقی کرے گا، آپ کا گاؤں ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو سب سے بڑی بات میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی تعلیم پر آپ توجہ دیجیے اور ان کی فیس کو ٹائملی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات ایک مرتبہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں کیونکہ ایک استاد بھی ہوں، آج لڑکوں کے نفسیات کو پہچاننا ضروری ہے۔ بہت سے قاتل ہمارے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا میری بچی ہے، میرا بچہ ہے، اتنا دیر پڑھتے ہو گیا، ابھی تک قرآن مجید نہیں پڑھ پائی، قرآن مجید نہیں ختم کر پائی۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے صاف وہی ساتھ کر دینا چاہتا ہوں، وہ بچے جو آپ کے نرسری میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان پر لوٹ کم ہے، ہمارے بچوں پر دگنا لوٹ ہے۔ ان بچوں پر دگنا لوٹ ہے۔ وہ سارے سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں، پلس دینیات، عربی، اردو، کلمہ، توحید، ساری چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں، پلس آخری تعداد کے اندر عربی لینگویج بھی پڑھائی جا رہا ہے۔ ان بچوں کو دگنا لوٹ پڑ رہا ہے، ان بچوں کو دگنا لوٹ پڑ رہا ہے، اور گارجن کو احساس نہیں۔ دگنا لوٹ جو پڑ رہا ہے تو اسی حساب سے ان بچوں کو غذا بھی ملنی چاہیے۔ جب غذا آپ نہیں فراہم کریں گے تو جو پروگریس دیکھنا چاہتے ہیں، جو ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ترقی دیں گے۔ بہت سے لڑکے کچھ ذہن ہوتے ہیں تو اس کے لیے آج کل ٹانی چل گیا، ٹانی کھلائیے، بادام ہے، اب فطری چیزیں سب والے چیزیں وہ بھی چلائیے، صرف فیس دے دینا یا پہچان دینا کافی نہیں ہے۔ ان بچوں کی رہنمائش پر، ان کی پرورش پر، ان کی دماغ کی پروان چڑھانے پر مغزیات کا استعمال بھی اس کی طرف توجہ۔ آخری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہماری قوم مال حرام کھانے کی عادی بنتی چلی جاتی ہے۔ مال حرام ایسا ہے میرے بھائی جو ایک خاص مخصوص طبقے تک محدود نہیں ہے، اس سارے طبقے میں سرایت کر چکا ہے۔ ایک تعلیمی حرام کھا رہا ہے، ایک مولانا بھی حرام کھا رہا ہے، ایک مفتی بھی حرام کھا رہا ہے۔ ہم نے ایسا اپنے معاشرے نظام بنا رکھا ہے کہ اس میں کوئی شخص محفوظ ہی نہیں رہ سکتا۔ آج ہمارے ملک کے اندر جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، بڑے شاندار ولیمے ہوتے ہیں، اتنا شاندار ولیمہ کہ بادشاہ نواب لوگ بھی شرما جائیں۔ ایک ایک قسم کی نہیں، 70 قسم کے کھانے بن رہے ہیں۔ چلے جاؤ جا کے دیکھ لو لکھنؤ کے اندر 70 قسم کے کھانے کے۔ لعنت ہے ایسی دعوتوں پر، لعنت ہے ان انواع و اقسام کے کھانوں پر۔ جس قوم کی بچیاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بن بیائی پڑی، جس قوم کے اندر بچے فیس نہ دے سکتے ہوں، اور یہ قوم آج اللہ کی مال کی اس طرف روانی سے صرف کر رہی ہے۔
بے شرم غیرت انسانیت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ دین و مذہب یہ دین و مذہب کا میرا بھائی ماننے والی ہے۔ میں ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ آج 99% ہمارے ملک کے اندر دعوت ولیمہ حرام مان سے ہوا، 99%۔ صرف 1% ایسے مسلمان ہیں جو مال حلال سے ولیمہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں اسٹیج سے رحمانیہ کی اسٹیج سے اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جہاں تم کو معلوم ہو جائے دعوت ولیمہ مال حرام سے ہو رہا ہے، اس دعوت کو بائیکاٹ کرو۔ اور جس شخص کو معلوم ہو جائے کہ شخص شادی بیاہ کے لیے لین دین کرتا ہے، یہ شخص شادی و بیاہ کے لیے اس طرح مطالبہ کرتا ہے اور اس طرح جہیز کا لانچی ہے، جس طریقے کتے کی ران ٹپکتی رہتی ہے، ایسے لوگوں کا معاشرہ بائیکاٹ کرو، ایسے لوگوں کا معاشرہ سے بائیکاٹ کرو۔ ایسے بے غیرت بے شرم لوگ آج اسلام کی کلک پر ٹکا ہے، اسلام کو فائدہ کر پہنچائیں گے یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، انسانیت کے قاتل ہیں، اللہ اس کو قتل نہیں بخشے گا۔ آج دروازوں پر دندناتی ہوئی گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، ایک نہیں 4 بائک دکھائی دے رہی ہیں، کس کی کمائی ہوئی؟ سسرال کی کمائی ہے۔ سب سے بات میں نوجوان سے کہنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، سسرال کی بات پر لاٹ کی نظر سے مت دیکھو، مرد ہو تو مرد بن کے کماؤ، لڑکیوں کے غلام مت بنو۔ آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مال حرام آج ہمارے گھروں کے اندر سائد کر چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رات بھر دعا کرتے رہو، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کہاں سے قبول ہوئی؟ حدیث قدسی کا اندر آتا ہے کہ تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارا لباس حرام، انا استجاب لہ، کہاں تمہاری دعا قبول ہوئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو بچوں اور بچیاں پروگرام پیش کر رہی ہیں، آپ کو اس 1000 روپے بھی ملے گا۔ یہ دہیج کے خلاف بھی لڑکیاں آپ کو للکارے گی، آپ کے غیرت کو للکارے گی، اور آپ کو غیرت آئے اور شرم حیا ہے تو آپ کو شرم کر اس سمندر ڈوب مرنا چاہیے کہ لڑکیاں کیا پیغام دے رہی ہیں، لڑکیاں کس درد سے، کس کرب و بےچینی سے اپنے علم کا نظروں کے اندر یا تقریروں کے اندر کیا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے مختلف رہنما ہے، ہر قسم کی چیزیں آپ کو یہاں ملے گی، سیاست بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، بھارت کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا جذبہ بھی آپ دیکھیں گے۔ میں اپنی بات سے نہ کرتا ہوں، بات بڑھتی جائے گی، پھر کبھی فرصت سے سن لینا بڑی ہے داستان میری۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو مال حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مال حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کے طرف خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔